السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان جب ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت مہمان نواز تھے، آپ نے اپنا فوراً بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر فرشتوں کو پیش کیا۔ تو مزید کیا ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 69 تا 76 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم نے سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی حضرت سارہ جو وہاں کھڑی تھیں تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی۔ کہا، ہائے تعجب ہے، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم اسے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے فرمایا، اے ابراہیم، اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلا نہیں جا سکتا، پھیرا نہیں جا سکتا۔ سورہ ہود کی ان 8 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرشتے حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے السلام علیکم کہا۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا اور انہیں مہمان خیال کرتے ہوئے ایک بھنا ہوا بچڑا کھانے کے لیے لے آئے، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ فرشتوں نے خوفزدہ دیکھ کر عرض کی کہ اے ابراہیم، آپ ڈریں نہیں، ہم کھانا اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی پس پردہ کھڑی یہ باتیں سن رہی تھیں۔ بیٹے کی یہ خوشخبری یا کسی اور بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ فرشتوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بیٹے اسحاق اور اس کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب کی ولادت کی خوشخبری دی۔ بشارت سن کر حضرت سارہ نے تعجب سے کہا، کیا میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی، اور فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے لیے اس بات کا اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے۔ تعجب کیوں کہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات اور عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہے۔ بہرحال جب فرشتوں سے کلام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا تو آپ نے قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے سوال و جواب کی صورت میں کلام کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ قوم لوط پر عذاب آئے، کیونکہ وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اور آپ ویسے بھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور فرمایا، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔
آپ کا مقصد یہ تھا کہ عذاب ختم ہو جائے، اس کو ٹال دیا جائے اور بستی والوں کو ایمان اور توبہ کے لیے کچھ اور مہلت دی اور موقع مل جائے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس رحمت و شفقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی کہ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے تھے، خدا سے بہت ڈرنے والے، اس کے سامنے بہت آزاری کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ منیب یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر عذاب الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے معاملے میں کس قدر خدا سے ڈرنے والا اور رجوع کرنے والا ہوگا۔ قوم لوط کے متعلق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام طویل ہوا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے ابراہیم، عذاب مؤخر کرنے کی درخواست مت کیجیے، یہ ضد آپ چھوڑ دیجیے، کیونکہ رب العالمین کی طرف سے اس قوم پر عذاب نازل ہونے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس عذاب کے ٹلنے کی اب کوئی صورت نہیں، اور یوں اس کے بعد قوم لوط پر عذاب آ گیا۔ ابراہیم کی بشارت، اولاد اور فرشتوں سے گفتگو۔ حضرت ابراہیم کے پاس وہ فرشتے بطور مہمان انسان کی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری انہوں نے سنا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک بچڑا لیا اور بچڑے کا گوشت جسے گرم پتھروں پر سیک لیا گیا تھا، وہ آ کر آپ نے فرشتوں کو جب پیش کیا تو آپ بھی خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، ان کے پیٹ نہیں ہوتے، ان کا کام صرف ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہوتا ہے، اور اس لیے آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے مہمان ہیں کہ جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اور پھر فرشتوں نے آپ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کھا رہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جب تک کسی کھانے کی قیمت نہ دے دے کھایا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور الحمدللہ کہہ دیں تو یہ اس کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ یہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ اب بھی جو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔ حضرت سارہ نے دیکھا کہ خود حضرت ابراہیم ان کے کھانے کی خدمت میں ہیں، تاہم وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان مہمانوں کی عجیب حالت پر انہیں ہنسی بھی آ گئی۔ حضرت ابراہیم کو خوفزدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور پھر انہوں نے ساری وہ تفصیلات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے اور ان کی تباہی کا وقت آ چکا تھا۔ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا معجزات دکھائے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔